بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت اہم خبر ہے، اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے ظاہر کہ اس وقت باقاعدہ ایک جنگ چھڑ چکی ہوئی ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ افغانستان کے امیر خان متقی کی یہ وزیر داخلہ خارجہ ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی ان کی فوج یعنی کہ افغانستان کی فوج نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور اس دعوے کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی چوکیاں تباہ ہوئی ہیں یا کس چوکی پہ کیا گیا ہے یا کس جگہ پہ کیا گیا۔ جگہ کا نام ہوتا ہے نا یار، ہر چوکی کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر علاقے کا نام ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر اس پہ کیا گیا، اچھا اس پہ حملہ کیا گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ شر پسند جو اکراس دا بارڈر یعنی پاکستان کے اندر افغانستان پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، ان کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اس طرح کی ویگ سی سٹیٹمنٹ انہوں نے چھوڑی ہے۔ اس کے جواب کے اندر پاکستان کی طرف سے جو معروف چینل ہے، غیر سرکاری معروف چینل، سمجھ لیو نا، غیر سرکاری چینلز جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب پاکستان کے اوپر افغانستان کی طرف سے اس علاقے میں یعنی کہ پارا چنار کے علاقے میں دخل اندازی کی کوشش کی گئی، جس کو روکا گیا، اور اس روکنے کے نتیجے کے اندر 15 سے 17 کے قریب افغانی در انداز جو تھے ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ اس کے بعد ان کی 40 کے قریب جو سرحدی چوکیاں ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اچھا اس کے علاوہ ان کے تقریباً کوئی 20 کے قریب افراد زخمی بھی کیے گئے، اور چوکیوں کی ساتھ میں تباہ کرنے کی دن دہاڑے کی جو ویڈیوز جو ہیں وہ بھی جاری کی گئیں، اور ان ویڈیوز کے اندر ان چوکیوں سے دھواں اٹھتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ سرحد کے کافی اندر بھی ہیں تو دور سے دھواں جو ہے وہ اٹھ رہا ہے۔ اچھا اس دھوئیں کے بیک گراؤنڈ کے اندر جو آواز آ رہی ہے وہ انگریزی کے اندر ہے، اور لہجہ بھی تھوڑا سا انگریزی ہے، تو میں اس کے اوپر اگر تو یہ سرکاری طور پہ ہوتی تو پھر تو ہم سارے تسلیم خام کہ جناب ہے، میں اس ویڈیو کے اوپر شک و شبہات کا اظہار کرتا ہوں، اور اس کلیم کے اوپر بھی، کیونکہ کیجویلٹیز بہت زیادہ بتا دیں آپ نے۔ جب یہ والی آ گئی نا سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ، اس کے بعد افغانستان کی جو سوشل میڈیا پوسٹ ہیں اور ان کا جو عمر میڈیا ہے جس کو پچھلے دنوں جس کے سربراہ کو پھڑکانے کا دعویٰ بھی کیا پاکستان نے ایئر اٹیک کے اندر، ان کی طرف سے اس کو کاؤنٹر کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب حملہ تو ہم نے کیا، ہم نے 20 لوگ ماری ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جناب 40 کے قریب پاکستانی لوگ زخمی کرنے کا دعویٰ کیا، جو ایکچولی ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے امیر خان متقی کی طرف سے ہوا ہے۔ اس کے اندر نہ تو کسی چوکی کا ذکر ہے، نہ کسی علاقے کا ذکر ہے، نہ کسی انجرڈ کا ذکر ہے، نہ کسی شہید کا ذکر ہے، لیکن یہ جو غیر سرکاری طور پہ افغانستان کا پرانا جھنڈا لگا کے پاکستان کو گالیاں بکنے والے افغانڈو، جن کو گنڈا پور جو ہے وہ اے پی کے حکومت کے فنڈ سے کتوں کی طرح پالتا ہے، وہ اب پاکستان پہ بھونک رہے ہیں، اور نیچے جا کے وہی وہ جو پی ٹی آئی کے حق میں بھونک رہے ہوتے ہیں وہ کتے، وہ نیچے جا کے ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بہت اچھے جناب، ٹھوک کے رکھو، تن کے رکھو، ٹھیک ہے۔ اب جناب اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ اپنا سوشل میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں، اچھا اس کے بعد پھر دونوں سائیڈوں سے مختلف قسم کے کلیم آنا شروع ہو گئے۔ پھر اس موقع کے اوپر ہمارے دوست آر شہزاد صاحب بھی اس میں کود پڑے، اور نجم ولی خان صاحب بھی کود پڑے۔ دونوں کا نام میں نے اس لیے دیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے شدید مخالف، ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب پاکستان کی سالمیت کی بات آئے گی یا اس پہ حملے کی بات آئے گی تو پھر تو ہم اکٹھے ہیں نا، تو دونوں اس محاذ کے اوپر اکٹھے چل رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ دیکھیں، یہ نیچے پاکستان کا آئی ڈیز جو ہیں، یہ پی ٹی آئی کی آئی ڈیز جو ہیں، یہ جا کے افغانوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، اپریشیٹ کر رہی ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں ایہو ہی تو میں کہنا کہ یہ افغانڈو یا پاکستانی آئی ڈیز نہیں ہیں، یہ افغانوں کا کلیم ہے،
اس کلیم کو سپورٹ ملتی ہے مشرقی ہمسائے سے، ان کے سوشل میڈیا آئی ڈیز ہیں، چنائی سے اپریٹ ہونے والے ان کے نیٹ ورکس ہیں، اس کو جا کے پروموٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور جناب پھر وہ بڑکوں کا نشان بنا کے کہا تھا نا کہ ہم بدلہ لیں گے، تو ہم نے بدلہ لے لیا، مما کیڑا بدلہ لیا ہے۔ اچھا، پھر افغانوں نے کیا کیا، اس کا جو ہم نے تو پاکستان کا جو آئی ڈی تھا اس نے تو دن دہاڑے کی روشنی کی تصویر کی نا، لیکن بیک گراؤنڈ میں اس کے جو لہجہ ہے، جو الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں وہ انگریزی کے ہیں، اور لہجہ بھی پاکستانی انگریزی بولنے والے کرنے ہیں۔ افغانوں نے کہا کہ اب دن دہاڑے کی تو ہماری کوئی تصویر کوئی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں۔ افغانوں نے فوری طور پہ نا رات کے اندھیرے میں دس 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 بندوقوں کے گولے جا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں جتوں نے ویڈیو چوک کے وہ لا دیتی، اور دیکھو ہم نے کیسا بدلہ لیا ہے، کیسا بدلہ لیا، ہم نے بدلہ لیا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جناب یہ جلسہ جی چلا دیے، دونوں پاسوں جھوٹو جھوٹ سے تالی چل رہے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے جھوٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پھر ایک پارٹی کو جو کہ متعلقہ علاقے میں ہمارا برخوردار ہے، وہاں پہ آج کل اس کی تقرری ہے، میں نے کہا کی ہویا ہے، کہتا دادا 5-6 لوگ ان کے، اور اس طرح کے لوگ روزانہ آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر۔ وہ تار لگ گئی ہوئی ہے نا، تو انہوں نے تار بعض جگہوں سے کاٹ لی ہوئی ہے، وہ خاردار تار بعض جگہوں سے کاٹ لی ہے، تو وہاں سے وہ کریپ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری نظر پڑ جائے تو ہم ان کو روک دیتے ہیں، وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی، وارننگ فائر کرتے ہیں، وارننگ فائر نہ کرے تو فزیکلی قریب جا کے فائرنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ خواتین اور بچے بھی رکھے ہوتے ہیں۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہم خواتین اور بچوں کے فائر نہیں کرتے، صرف ان کو ڈراتے ہیں، وہ پھر بھی نہ ڈریں، ان کو پکڑ کے وہاں پہ بلا کے چائے شائے پانی شانی پلا کے پھر پرلی طرف چھوڑ آتے ہیں، اور وہاں سے تار بند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خاردار وہ جو جالی لگی ہوئی ہے اس کو بند کر لیتے ہیں کہ یہاں نہ کوئی جان چھڑائیے، نہیں جا رہی ہے، جان نہیں چھڑن رہی ہے، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں وہ 5-6 کے قریب لوگوں نے آنے کی کوشش کی تھی، در اندازی کی کوشش کی تھی، ہم ان کو واپس ان کے گھر پہ چھوڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ باقی جتنی بھی جنگ ہے نا، وہ آن لائن سوشل میڈیا کے اوپر لڑی جائے، تو اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، دونوں طرف سے کلیم جاری ہے، اور کلیم جاری رہیں گے، اور کلیم جاری رہنی چاہیے، اس لیے آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، دونوں کو آن لائن چلنے دیں، آن لائن جنگ کرنے دیں۔ تو بہرحال یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا چل رہی ہے، آپ کو اس کے حوالے سے آگاہ کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔